ارشاد صاحب شادی کے شروع کے دنوں میں تو کچھ لحاظ میں رہے، یعنی گھر آ کر پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے بدلنا اور صاف ستھرا لباس پہن کر بیوی کے سامنے آنا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ اپنی پرانی عادات پر واپس آ گئے۔ ان کی کتابوں کی دکان تھی، ہول سیل کا کام کرتے تھے، 2 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن خود بھی کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی دکان میں۔ ابھی اے سی نہیں لگا تھا، آج کل سکونوں میں داخلے کا سیزن تھا، سارا دن گاہکوں کا رش لگا رہتا۔ ایک رات کے 9 بجے جب ارشد صاحب گھر میں داخل ہوئے تو انہیں صرف گرما گرم کھانے اور آرام دہ بستر کی طلب ہوتی۔ وہ سارا دن کے پسینے سے بھیگی ہوئی قمیض اتار کر الماری کے ساتھ لٹکاتے، پھر بنیان اور شلوار میں ہی بستر پر نیم دراز ہو جاتے۔ ارشد صاحب کی بیوی کو ان کی اس عادت سے بڑی چڑ تھی۔ وہ اکثر کوفت سے کہتی کہ کم از کم بنیان ہی بدل لیا کرے، سامنے الماری میں دھلی رکھی ہوتی ہے۔ ارشد صاحب کو سائمہ کے الفاظ پر اندر ہی اندر واقعی شرمندگی ہوتی، لیکن وہ اس مردوں میں تھے جو بیوی کے سامنے اپنی غلطی مانا جرم سمجھتے تھے۔ زار بان کو سنبھالتے ہوئے وہ بازوں کے نیچے سے پیلی ہوتی ہوئی اپنی بنیان پر ایک تیزانہ نظر ڈالتے اور بڑی دھنائی سے کہتے، تم جہل کیا سمجھو گی، یہ ہماری خاندانی روایت ہے، ہم نے تو اپنے ابا کو گھر میں ہمیشہ انہی کپڑوں میں دیکھا ہے۔ ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے گئے۔ ارشد صاحب کے دونوں بچے اب بڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور شلوار کے سامنے جھولتے ہوئے آزار ہند کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن سائمہ کیا اس نے سمجھوتا کر لیا تھا؟ شاید نہیں۔ یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے جب سائمہ کے پڑوس میں رہنے والے پٹھانوں نے اپنا گھر خالی کیا اور پشاور چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد گھر کرایہ پر لگ گیا۔ نئے پڑوسی آئے تو ہمیشہ کی ملسناک سائمہ نے سلام دعا کا سوچا۔ اگلے دن ٹھنڈے مزیدار کھیر کا پاؤ پکڑے اس نے بیل بجائی، کون؟ ایک مردانہ آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اگرچہ سائمہ برقع میں تھی لیکن پھر بھی گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ اتنے میں ان صاحب کی بیوی نادیہ بھی چلی آئی تو سائمہ کی مشکل آسان ہو گئی۔ میں یہ پڑوسی سے آئی ہوں، اس نے ٹھنڈا سا باؤل نادیہ کے ہاتھ میں پکڑائے کہا۔ نادیہ اصرار کر کے اسے گھر کے اندر لے آئی، پھر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی۔ سائمہ نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اچانک شیشے کی دیوار کے اس پار وہ صاحب یعنی نازیہ کے میاں دکھائی دیے، نفیس سا کرتا شلوار اور خوبصورت سی چپل پہنے۔ وہ موبائل پر مصروف تھے، ہاتھ میں خوبصورت سی گھڑی تھی، بال بھی بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ شاید یہ لوگ کہیں جا رہے تھے، میں ایسے ہی آ گئی، سائمہ نے کچھ شرمندگی سے سوچا۔ اتنے میں نادیہ کولڈ ڈرنک لے کر آئی۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ نہیں تو آپ آرام سے بیٹھے نا، نادیہ نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا پھر کسی شادی سے آ رہے ہیں نا؟ اب کی بار سائمہ نے یقین سے کہا۔ نادیہ نے ایک نظر بہر اپنے شوہر پر ڈالی اور پھر ہنس پڑی۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے میاں کو دیکھ کر پوچھ رہی ہیں، اصل میں یہ وقت ہر گھر میں ایسے ہی تیار رہتے ہیں میرے لیے، اس نے شرماتے ہوئے بتایا۔ سائمہ سے کچھ کہا نہیں گیا، وہ بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نازیہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر چلی آئی، جہاں میلا کچیلا سا بنیان شلوار میں ملبوس ایک شخص اس کا منتظر تھا، اس کا شوہر ارشد۔ لیکن یہ اس کا وہ ارشد تو نہ تھا جس سے اس نے شادی کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس کو اپنے پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور جسم سے آتی ناگوار بو نے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں کیا سے کیا ہو چکا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے اسی طرح بن سنور کر رہو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل گولڈن وارو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔